السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ہم اس زبان کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے اپنی کلاس میں جب سبق شروع کیا تو میری یہ دلی خواہش تھی کہ یہ علم دوسروں تک پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں مختلف اسباق کو کلاس روم سے براہ راست اپنے چینل پر دیتا رہا۔ آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ دوستوں کو یہ قاعدہ مکمل طور پر PDF میں بھی فراہم کر سکوں۔ جب یہ قاعدہ اختتام پذیر ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو مکمل قاعدہ مل جائے گا۔ اس وقت آپ کے سامنے میں نے جب الف ب پہ سٹارٹ کی تھی، جو کہ ہمارا الف ب کا پہلا سبق تھا، تو اس کو نہ صرف ہم لوگ کلاس میں بھی خوب پریکٹس کرتے رہے اور بچوں کو انتہائی سادہ انداز میں اور گانے کیسے انداز میں ہم لوگ پڑھاتے رہے۔ یہ اردو پڑھانے کا طریقہ ایک عرصے سے جاری و ساری تھا۔ درمیان میں اردو پڑھانے کا ایک نیا طریقہ آیا جو جوڑ اور توڑ کا طریقہ تھا۔ ناظرین، جوڑ اور توڑ کے طریقے میں قباحت یہ تھی کہ بچوں کو مکمل اردو لکھنی نہیں آتی تھی۔ ایسے میں بچوں کے لیے بہت مشکل تھا اردو کو لرن کرنا، اور اردو املا کے معاملے میں اردو بچوں کی کمزور ہو جاتی تھی۔ کلاس روم میں جب ہم لوگ پہنچتے تھے تو اردو بچوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اس اثناء میں اساتذہ نے کمپلینٹ کی، شکایات درج کرائیں کہ انتظامیہ میں کہ ہمارے بچے اردو میں کافی کمزور جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ وہ جوڑ اور توڑ کا طریقہ تھا۔ ناظرین، میں اپنے استاد محترم نور محمد صاحب، جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کروں گا جنہوں نے یہ قاعدہ نہ صرف ہمیں پڑھایا اس قاعدے کے طریقے سے، تو میں نے ان کے پڑھائے ہوئے طریقوں کو ایک کتابی شکل میں دیا۔ جب ہم لوگ الف ب پڑھ لیتے ہیں تو الف کا سرہ ب کا سرہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم لوگ اگلے پٹی پر آ جاتے ہیں، جسے ہم اس دیہاتی زبان میں ہم پٹی کہا کرتے تھے۔ دراصل وہ الف کا ایک مرکب ہوا کرتا تھا۔ الف کے اس مرکب میں نہ صرف ہمیں الف علی مادہ ب الف با یہ الف یا تک پڑھایا گیا، بلکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں اضافہ کیا، دو چشمی الفاظ کا بھی اضافہ کیا۔ ناظرین، دو چشمی الفاظ کے بغیر ہماری اردو مکمل نہیں ہوتی۔ جوڑ توڑ کے طریقے کے بجائے ہم نے صرف جوڑ کا طریقہ اپنایا۔ الفاظ، کیونکہ ہم لوگ اردو میں ہو چاہے انگلش میں ہو چاہے کوئی بھی زبان ہو، ہمیشہ جوڑ سے توڑ سے جوڑ کی طرف جایا جاتا ہے۔ ہمیشہ چھوٹے حروف سے بڑے مرکبات بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم یہ الف والی پٹی پڑھ لیتے ہیں، ایسے میں ہم لوگ الفاظ جو ساکن الفاظ ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور اس کا الف کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے، ایک دوست نے فون کر کے پوچھا کہ آپ جناب الف مدہ آٹھ ٹیما کوفو آٹھ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بھائی، اصل میں کوفو یہ ایک شارٹ ٹرم ہو جاتی ہے۔ مختصراً ہم لوگ اس کو موقوف کو کہتے ہیں۔ موقوف دراصل اردو میں خاتمے، یعنی آپ کا جو لفظ ہے، جو آپ کا جو جوڑ ہے، وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ ساکن اور موقوف میں فرق صرف اتنا ہے کہ ساکن آپ کے جملے کے درمیان میں آ سکتا ہے، لیکن موقوف جو ہے نا، وہ جملے اپنے کسی بھی بڑے مرکب کے درمیان میں نہیں آ سکتا۔ تو بے الف باٹ ٹیما کوفو باٹ، اس قسم کے الفاظ پڑھانے کا مقصد کیا تھا؟ بچوں کو اردو اور اردو کے رموز و اوقاف کا بھی پتہ چل سکے۔ عموماً جوڑ کرتے ہوئے کافی سارے لوگ ہچکچاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جوڑ بہت آسان ہے اور بچوں کو الفاظ کی پہچان میں اور مختلف حروف بنانے میں بہت ہی مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد میں نے انہی حروف کو جو ملایا ہے کہ الف کے مرکبات کو ہم لوگ پہچان کے لیے ساکن الفاظ سے کیسے ملاتے ہیں، لیکن جب ہم جوڑ کریں گے تو یہ الفاظ موقوف بن جائے گا۔ ناظرین، اردو بہت ہی آسان زبان ہے۔ جوڑ کے اس طریقے میں اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو لے آئیں تو ہمارے بچے بہت ہی منفرد انداز سے نہ صرف اردو پڑھ سکیں گے، لکھ سکیں گے، بول سکیں گے، اور اس طریقے سے اگر اردو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں یا اپنے شاگردوں کو پڑھائیں
میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مشکل لفظ ہمارے طلباء کے لیے مشکل نہیں رہے گا، ناممکن نہیں رہے گا، وہ آرام سے جوڑ کر کے لکھ سکیں گے۔ دراصل یہ ایک سادہ سا میتھڈ ہوگا۔ میرے بہت سے ایسے اساتذہ یہاں پر اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو محققین ہیں، جو اردو کے بہت بڑے لکھاری بھی ہیں اور اردو زبان سے بہت محبت بھی رکھتے ہیں۔ تو اردو زبان سے محبت کے تقاضے میں وہ میری اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ ہمیں اردو کو جوڑ کے اس طریقے سے پڑھانا چاہیے، جو کہ آپ میرے پچھلے اسباق جو میں پڑھا چکا ہوں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب ہمارا الف اور ساکن الفاظ کے ملاپ ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم الف کو الف کے ساتھ ہی ملا کر جوڑ بنائیں، وہی الفاظ دہرائیں۔ کوشش کی ہے الف مد آ ٹے الف ٹا آ ٹا، دیکھیں بہت ہی آسان ہے۔ اور جب میں ایسے اپنے زور سے پڑھا رہا تھا اور بچوں کو بھی کہلوا رہا، بچے بھی بڑے زور شور سے بڑے شوق سے پڑھ رہے تھے جب میں بول رہا تھا الف مد آ ٹے الف ٹا آ ٹا۔ تو میں پڑھانے کے بعد جب چھٹی ہوئی، گلی میں سے گزر رہا تھا، وہی پریپ کلاس کے بچے اسی انداز میں جوڑ کر رہے تھے۔ تو جو بھی ان کو لفظ ملتا تھا، چاہے وہ معنی خیز ہوتا تھا، چاہے وہ محمل ہوتا تھا، لیکن اس کے راستے میں جوڑ بناتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جو ہے نا ان کے اوپر اس سبق کا یعنی اردو کا اثر ہو گیا ہے۔ اردو انتہائی میٹھی زبان ہے، ہم لوگ اسے واقعی پیار کرتے ہیں۔ جناب، الف کے مرکبات جب ختم ہوئے تو ہم پھر الف و او والے مرکبات ہم نے پڑھائے کلاس میں، اور دو چشمی الفاظ کو ہم کسی بھی مرحلے پر نہیں بھولے۔ اب الف و او، بے و بو، اب یہ ایک سادہ سا کنسیپٹ تھا کہ ہمیں الف سے لے کر یہ و یو تک ہم نے واؤ کو صرف ملانا ہے۔ اب دیکھیں سرے کے ساتھ ایک جو جز ہوتا ہے ہمارے مکمل جو حروف تہجی کا، اس کو واؤ کے ساتھ ملا لیا جائے اور بچوں کو اس کی پہچان کرائی جائے۔ میں عموماً اپنے طالب علموں سے یہ کرتا ہوں کہ یہ الف و او والی پٹی نہ و نوح تک، یعنی نون دو چشمی واؤ جو لفظ ہے یہ نہ و نوح ہم پڑھتے ہیں، تو اس تک بچوں کو زبانی آنا چاہیے۔ فرسٹ آف آل الف والی پٹی، پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب الف و او والی پٹی، اس سے پہلے ہماری کیا سرے والی پٹی تھی اور حروف تہجی تھی، یعنی ایک ترتیب کے لحاظ سے ہم یہ چوتھی پٹی پر ہیں۔ تو بچوں کو اگلے دن ہم زبانی یہ یاد کرواتے ہیں کہ یہ الفاظ ان کو زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ جوڑ بنانے میں آسانی ہو۔ جی ناظرین، اب ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم جو ساکن لفظ تھے موقوف تو ہم جوڑ میں پڑھتے ہیں، ان کا ہم الف و او کے ساتھ ذرا ملاپ دیکھیں آیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ الف کا واؤ کے ساتھ ملاپ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے، ریوا رو، میما کوفو روم۔ اب دیکھیں پیوا پو، شینما کوفو پوش، یہ الفاظ عام سے الفاظ ہیں۔ اب دیکھو اگر میں الف کے ساتھ جب ہم ملاتے ہیں میم الف ما ریوا رو ما رو، تو ایسے ہی ہم لوگ واؤ کے ساتھ ساکن الفاظ کو ملایا اور واؤ کے ساتھ ہم الف کے حروف کو ملایا، اور اسی طرح پہلے الف کو پہلے رکھا اور واؤ کو بعد میں رکھ کر الفاظ بنائے۔ اب جیسے لکھا ہوا ہے بھیوا بھولا ملفلا بھولا، ایسے الفاظ بنانے کا مقصد کیا تھا کہ بچوں کے اندر دلچسپی پیدا ہو اور وہ مختلف قسم کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں الفاظ بنا سکیں۔ الف و او میں ایک اور پٹی کا ہم نے اضافہ کیا جس میں ہمیں الف زبر و او، بے زبر و باؤ، الفاظ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں پیش والے الفاظ کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ الف پیشوا او، بے پیشوا بو، پے پیشوا پو اور نہ پیشوا نو تک ہم نے الفاظ بنائے۔ اگرچہ یہ عربی رسم الخط میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اردو میں بھی کافی سارے ایسے الفاظ ہیں جو زبر اور پیش کے ساتھ مزین ہیں۔ ایسے میں بچوں کو پہچان کرانا بہت ہی لازمی ہو جاتا ہے، ورنہ اس کے بغیر مکمل بچے سیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم اس مرحلے سے گزر جاتے ہیں تو ہمیں تمام جتنی اب تک جو ہم نے پڑھی تھی ان کے الفاظ ہمیں اچھی طرح یاد رہے، اور پھر ہم نے مرکبات ان سے ملے جلے مرکبات ہم نے پڑھائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں آج
5वीं पट्टी हमारे सामने आ गई है, जिसका बाकायदा मैं लेसन भी आप लोगों को दूंगा। अलिफ छोटी है ई, बे छोटी है बी, पे छोटी है पी, ते छोटी है ती। ये हम लोग बच्चों को बार बार पढ़ाते क्यों हैं ऐसा? इस तरीके के साथ अगर आप लोग पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे नाज़रीन बहुत ज़्यादा इसको कवर कर सकेंगे। और यकीनन आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे नाज़रीन, कि आपके बच्चे ज़रूर उर्दू को पहचान सकेंगे। मैं अगली किस्त तक वीडियो तक आपसे इजाज़त तलब करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।